السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں آج کل بات ہو رہی ہے کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور بہت سارے معاملات زیر بحث آئے، جس میں خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں وہ سر فہرست رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے اس کے حوالے سے بھی پچھلے کئی پروگرامز میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ عوامی مسائل کے اوپر بات کی جائے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور پروگرام دیکھنے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوامی آرا ہم تک پہنچتی ہے۔ پروگرام دیکھنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، کیسے ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ہو تو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں، جن کا واویلا کیا جا رہا ہے، کہ جو معیشت ہے اس کی جو سمت ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، بہترین کارکردگی ہے، سراہا بھی جا رہا ہے۔ جو معاشی ٹیم ہے اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ایک عام آدمی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کسی بھی شعبے کو دیکھ لیجئے، چاہے گوشت کی قیمتیں ہوں، سبزیوں کی قیمتیں ہوں، دالوں کی قیمتیں ہوں، کسی بھی اجناس کو دیکھ لیجئے، عام آدمی کی دسترس سے بہت دور چلے گئے۔ دوسری طرف اب کرونا وائرس کا مسئلہ ابھی بھی جاری ہے، صورتحال اس وقت بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ کرونا کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، اور دوسری طرف جو سیاسی معاملات ہیں وہ بھی اپنے جوبن پر روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیانات، معاصرائی ہو رہی ہے اور بیانات دیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا سیاسی گہما گہمی تھی، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک جگہ ہیں، حکومت کے اوپر جو ہے وہ وار ہو رہے ہیں، تنقید کی جا رہی ہے، اور تنقید کرنا تو یقیناً اپوزیشن کا حق ہے، خامیوں کی نشاندہی کرنا، حکومتی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ سلسلہ تو رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ حکومت جو فیصلے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے جو بریک ڈاؤن ہوا بجلی کا، اس کے اوپر تاحال نہیں پتہ چل سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیسے ہوا کہ پورا ملک ایک ساتھ اندھیرے میں ڈوب گیا، اتھارٹیز اس وقت کہاں تھیں۔ وفاقی وزیر صاحب جس طرح کی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں پریس کانفرنس ایک وہی ہم نے دیکھا، شبلی فراز صاحب کے ساتھ سوالات ان سے کیے جا رہے تھے، لیکن کسی بھی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ شاید معاملات سے لا علم ہے یا معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ کوئی جو پورٹ فولیو ان کے پاس ہے اس وقت، یہ کوئی نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی ہر حکومت کا کم و بیش حصہ رہے ہیں، معاملات کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کسی بھی محکمے میں کسی بھی وزارت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نتیجہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ بہرحال جی، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، سوالات اٹھتے رہیں گے، اور کارکردگی کے حوالے سے خاص طور پہ ضرور پوچھا جائے گا۔ بہرحال ان معاملات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی ہے، سیاسی معاملات ہو، معاشی معاملات ہو، یا اس کے علاوہ کوئی معاملہ، سماجی معاملات ہوں خاص طور پہ، وہ بڑا خاص سیگمنٹ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اپنی آراء بھیجی ہے کہ کیسے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، تو یقیناً اس کے اوپر گفتگو رکھیں گے۔ آج کے جو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواؤں گا، اور اس کے بعد آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا رفعت قریشی صاحب کو۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور ان کو سراہا بھی جا رہا ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ شاید ان چند لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں 100 جو بہت زیادہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس وقت ایکٹیو ہیں۔ رفعت قریشی کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جی نعیم امان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، بڑے ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہیں، پیپلز پارٹی کا دفاع ہر فورم پہ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے خاص طور پہ آج ان سے گفتگو کریں گے کہ جو معاملات ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں، یہ کس طرف لے کے جا رہی ہیں پی ڈی ایم کی موومنٹ کو۔ نعیم امان کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ نعیم امان پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ نعیم امان صاحب، سب سے پہلے تو جو سیاسی صورتحال ہے، بڑی گرما گرمی ہے، بڑے بیانات دیے جا رہے ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے۔ بیانات کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے یہ ذرا بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ کیا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کا اختتام ہی اس کا آبجیکٹو ہے، وہ حاصل کر لیا جائے گا؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ کہ
ماضی میں اگر آپ اٹھا لیں کوئی بھی تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی ہے عوام کی طاقت سے. ایسا ہی. اگر ماضی کی بات کروں مشرف گھر گیا تو وہ عوام کی طاقت سے گیا. اسی طریقے سے چیف جسٹس جو تھے وہ دوبارہ بحال کیا گیا, تو وہ ایک بحال کرو تحریک, وہ بھی ایک کامیاب ہوئی عوام کی طاقت سے. اور یہ جو اس وقت تحریک چلی ہے جس میں اس وقت 11 جماعتیں مشترکہ طور پہ ایک جو ہمارا میمورینڈم سائن ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, کوشش بھی کی جا رہی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ بات یہ کہ تنقید بات یہ کہ جمہوریت کا اصول ہے. اگر آپ تنقید کرتے ہیں, تنقید کے فورم ہوتے ہیں, 2-3 قسم کے فورمز ہوتے ہیں. ایک فورم یہ ہے کہ ہم لازمی سی بات ہے ہمارا اسٹیک ہے قومی اسمبلی کے اندر, ہم قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, اور جب احتجاج ریکارڈ کیا تو ایک ادارہ ہمیں ایک عدد اس نے ایک لیٹر ضرور ہمیں بھیج دیا جس بھی ہمارے ایم این اے نے جب احتجاج ریکارڈ کیا یا سینٹ کے اندر یا کسی اور فورم پہ. دوسرا فورم یہ ہے کہ ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مختلف ایسے فورم خاص طور پہ جیسے پریس کلب ہے, کراچی کا پریس کلب ہے, پنجاب کے, اسی طریقے سے بلوچستان کے, تو وہاں بھی اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے اور کروا ہی رہے ہیں احتجاج. لیکن اس وقت حکومت وفد جو ہے وہ ان کی سمت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جانا لاہور ہے, نکل اس وقت یہ جو ہے وہ فیصل آباد کی طرف گئے. تو جب ان کی سمت سیدھی نہیں ہوگی تو احتجاج جو ہے وہ ہوتے رہیں گے, اور احتجاج کبھی بھی نہیں چاہتی تھی اپوزیشن کے احتجاج کریں. اپوزیشن نے خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ خود کہا تھا کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب آپ ملک کے اندر آئیں, اگر آپ ملک کی بات کریں گے, ملک کی اکنومی کی بات کریں گے, معیشت کی بات کریں گے, رول آف لا کی بات کریں گے, پارلیمنٹ کی دستی کی پارلیمنٹ کی بات کریں گے, اور آئین کی اگر بات کریں گے, اور جو آپ نے حلف لیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کا, اور جو آپ نے ماضی کے اندر عوام کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں آپ نے کہی ہیں, اگر وہ سب چیزیں آپ اگر صحیح جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور ہم نے ساتھ دیا. تحریک تو بات یہ کہ اب اسٹارٹ ہوئی ہے, لیکن 2 سالوں کے اندر آپ یہ دیکھیں یاسر بھائی کہ اس وقت اگر میں بات کروں جی ٹی پی ریٹ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کی اگر اکنومی چیک کرنی ہو تو اس ملک کا جی ٹی پی ریٹ چیک کریں تو آپ کو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس ملک کی ورتھ کیا ہے. 5.8 پہ دیا ہوا جی ٹی پی ریٹ, جس کا مین ہی جو ہے وہ ہمارا ورلڈ بینک اور ایشین بینک خود کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں سی پیک دیا ہے خدا تعالیٰ نے, جو ہمیں تحفہ دیا ہے گوڈ گفٹڈ, جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو ایک تحفہ دیا تھا, جس کا 2023 کے اندر اس ملک کا قرضہ بھی اتر جاتا اور جی ٹی پی ریٹ ہمارا 12 کو جو ہے وہ اوپر چلا جاتا, مطلب ہم ایشین ٹائگر بن جاتے. جو جی ٹی پی ریٹ 5.8 دیا ہے ان کو, اور جی ٹی پی ریٹ کو اگر میں بات کروں تو یہ تو بھی کرونا تو بھی خیر پورا 1 سال ہو گیا ہے لگ بھگ, لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے جی ٹی پی ریٹ 0 پہ لا کے کھڑا کر دیا اور ملک کے اندر جو ہے وہ حالات پیدا کر دیے. یہ سمجھ لیں کہ جن چیزوں کا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, بجائے وہ ٹھیک کرنے کے وہ الٹا بگاڑ کی طرف چلی گئی. ریزن کیا, وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ بات یہ کہ مس مینجمنٹ, اور مس مینجمنٹ کے ساتھ ان کی جو نااہل ٹیم ہے جس کو یہ 200 ماہر معاشیات کہتے تھے, آج وہ جو ماہر معاشیات ہیں وہ برے طریقے سے فلوپ ہو گئے. اسد عمر کی جو پالیسی تھی 9 ماہ تک اس ملک کا ٹائم ضائع کیا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خدا نہ خواستہ میرا وزیر اعظم خودکشی نہ کر لے اگر میں چلا گیا, تو ملک کا جو اس وقت جہاں کے لا کے حالات کھڑے کر دیے. اب ہوتا یہ ہے کہ اب 2 راستے ہیں, یا تو اپوزیشن نکلے یا عوام نکلے, اور اپوزیشن لازمی سی بات ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہاں سندھ حکومت ہمارے پاس ہے اس وقت, عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ بات یہ کب تک ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے رہیں, اور کب تک بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسلط کی ہوئی جو حکومت ہے ان کو کب تک ہم جھیلتے رہیں. اگر ان کے پاس بات یہ ہے کہ اگر تجربہ نہیں تھا 2 سال 2.5 سال پہلے, تو یہ بات جب جو اگر نہیں تھے ایکسپیرینس ان کے پاس, تو ضرورت کیا تھی؟ اگر چلو اب آ گئے تو آپ ان کو جو ہے وہ فیس کریں, اور ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت. ایسے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم صرف اکیلی روٹوں پر ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے تقریباً لگ بھگ 18 اس وقت جلسے اپنے 8 جلسے ہو چکے ہیں. ان 8 جلسوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں تقریباً میں نے 5 جلسے اٹینڈ کیے ہیں. الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن خاصی تعداد میں خواتین, بچے, بزرگ لوگ, نوجوان بھی اس وقت ان کو جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کے لیے ہماری ریلیوں کے اندر جو ہے وہ پیش ہے. اور بات یہ کہ کئی ایسے کیمراز ہیں جنہوں نے کچھ ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ دکھایا بھی کہ عوام جو ہے وہ ایک ہی بات کری کہ اس نے دیا کہ عمران خان نے وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں, عوام کا جو ہے وہ کسل کے پھٹے پہ لٹا دیا ہے اور ابھی پاؤں ماننا رہ گئے, کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. تو باقی عوام کے پاس رہا کیا ہے؟ کفن سے لے کر, کفن بھی اس وقت 3,500 روپے کا ٹیکسس لگا کے کفن بھی جو ہے وہ اب جا کے پتہ کریں
وہ کفن کے ریٹ کہاں چلے گئے. تو اس وقت جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ آئٹم, پھر بجلی کی ادوات کے کیس, جو ایک نارمل آدمی کی ایک جو ہے وہ ضرورت کی اشیاء, کیا پیٹرول چاہیے سستا, کسی کو گیس چاہیے, کسی کو بجلی چاہیے سستی, ہیلتھ کی جو ہے وہ ادوات کی چیزیں لوگوں کو سستی چاہیے, اسی طریقے سے. اور جو ہے وہ یہی چیزیں مین جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہیں انسان کی. ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی چیزیں, وہ سمجھیے نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ تنخواہیں ہماری پاکستان کی ہیں اور مہنگائی یورپ کی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر پی ڈی ایم جو ہے وہ جو تحریک کا آغاز کیا ہے, الحمدللہ بات یہ 31 جو ہے وہ جنوری تک استعفوں کا ایک ہمارے پاس آخری آپشن موجود ہے, اور آپشن کے پر بھی ہم جائیں گے, جب ضرورت پڑے گی تو آپشن پہ جائیں گے. تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے, عمران خان صاحب گھر ضرور جا چکے ہوں گے, اور یہ دیکھیے گا جب ان کے جانے سے پہلے معاملہ طے ہو جائے گا. ہاں, اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے گا کہ عوام جب روڈوں میں نکلے گی نا, ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا جو بیٹھے ہوتے ہیں کرسی کے اوپر, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ عمران خان صاحب چلتے رہیں, اور وہی فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان اب آپ گھر چلے جائیں تو بہتر ہوگا, ہم آپ سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے دیکھیں پی ڈی ایم جو بات کر رہی ہے 8 نہیں 12 جلسے کرے, 12 نہیں 20 جلسے کرے, اعتراض نہیں ہے عوام کو نا, مگر ان لوگوں سے مسلسل کہا جا رہا ہے عوام کی طرف سے بھی, افواج پاکستان کی طرف سے بھی, اور اب کہہ دیا گیا کہ غداری کا مقدمہ درج کر دیا جائے گا. بہت تماشا ہو گیا. ٹھیک ہے, اتنا سا میسج ہے ہمارا کہ بس آپ جو جلسے کریں, عمران خان کو گھر بھیجیں نہیں بھیجیں, استعفے دیں نہیں دیں, کیونکہ تماشا یہ ملک میں چل رہا ہے نا, مسلسل چل رہا ہے. استعفے دینے تھے آپ کو تو پہلے دے دیتے نا. حکومت میں کب سے بیٹھے ہیں سندھ حکومت میں, آپ چھوڑ کے نہیں دے رہے. ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں گے آخری آپشن ہے آپ کے پاس. کیا ہے یار, ملک کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, لوگوں کا سیاست سے دل اٹھ گیا. استعفیٰ دے دینا چاہیے, پہلی فرصت میں پہلے استعفیٰ دے کے سٹارٹ کرنا تھا نا, ایم کیو ایم کو ساتھ ملاتے گرا دیتے گورنمنٹ. اچھا, ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ, بات کرتے جاتے نا. صحیح نہیں, مگر مسئلے بہت دور ہیں. اور اٹیک کہاں کر رہے ہیں, نہیں وہاں اٹیک نہیں بنتا آپ لوگوں کا نا, وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں. ملک کے حالات دیکھیں آپ کیا چل رہے ہیں, انڈیا پاکستان سچویشن دیکھیں آپ, اسرائیل کا مسئلہ دیکھیں, کیا قوت ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے پاکستان میں. آپ پاکستان کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کرتے جا رہے ہیں. صحیح ہے جی. نہیں مامان صاحب, یہ 73 سال سے ہم کرنے سن کی رہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے. ملک کے اندر ہر آدمی کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ملک کے اندر غداری کا. تو جس ملک کے اندر بات یہ ہے کہ قوم نہ ہو, وہاں ہجوم بنا کے رکھا ہو 73 سالوں سے, وہاں پھر یہی اسپیکٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ دیکھیں آپشن 2 ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہم جمہوریت کے راستے پہ چلتے ہیں, جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ایسا نہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ڈائریکٹ, اس کو آپ راستہ دو, اس کو سمجھاؤ. جو ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی, عمران خان صاحب پی ڈی ایم کو چھوڑو آپ, اپوزیشن کو تو آپ نے وہ سارے کیسز اگلے پچھلے جو نہیں بھی کیے تھے وہ بھی کھول کھال دیے آپ نے. اب ہمیں چھوڑو, ہم ابھی بھی راستہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خدا کے لیے آپ سمجھیں, آپ نے حلف اس بات کا نہیں لیا تھا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کو, آپ نے پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, آپ نے حلف جو لیا تھا, آپ نے جس بات کا حلف لیا تھا آپ اس کو آپ فالو کریں. آپ دیکھو اپوزیشن تو اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے, ہم بھاگے نہیں, ہم کیس آج بھی فیس کر رہے ہیں. ہم اس وقت نہیں بھاگے تھے جب اس پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لینے والوں کو کوڑے مارتے تھے. ہم اس وقت نہیں بھاگے تھے جب پاکستان پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پہ تھی. آج تو ہمیں فخر اس بات کا, سندھ حکومت 99 سیٹوں کے ساتھ اس وقت اقتدار کے اندر موجود ہے. دوسرا دیکھیں نا, ابھی بھائی نے کہا کہ استعفے پہلا آپشن آپ پہلے اویل کر لیں, تو پہلا آپشن اویل کر لیں. تو پھر بات یہ ہے کہ چلو 2 منٹ بات کرتے ہیں, پہلے تو ہم کہتے ہیں سلیکٹر ہے, 2 منٹ کے لیے تصور کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو خود چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہو جائیں اور استعفے دیں, ہم تو گھر چلے جائیں. دیکھیں 92 کا ورلڈ کپ ہے نا, عمران خان نہیں کھیلا تھا, لیکن 92 کے ورلڈ کپ میں وسیم اکرم جو ہے اور ساتھ میں جاوید میرداد کی بہترین جو ہے وہ ان کی جو رہنمائی تھی, جو بہترین کارکردگی تھی, اس سے بات یہ ہے کہ پورا ورلڈ کپ ہم جیتے. لیکن سہرا کس نے لیا, کپتان نے لیا. کپتان جو تھا وہ 92 کا ورلڈ کپ کا جو ہے وہ بادشاہ بن گیا. تو ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے تو اس کی بھی پھر وہ جو ہے وہ ذمہ داری کہ ہاں رسپانسبلٹی لے کہ میں اس کا کپتان ہوں اس ملک کے اندر. ایم ایل او کو چھوڑتا ہے, ایم پی او کو چھیڑتا ہے, جی آپ نے کام نہیں کیا, بھائی آپ لو ذمہ داری ملک کے اوپر. میں نے بات یہ کہ کنٹرول پہ کھڑے ہو گئے. ابھی جیسے رفعت نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی بیان بازی تو چلتی رہتی ہے, لیکن مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد تو جائیں گے لیکن راولپنڈی بھی جائیں گے. اب راولپنڈی کیوں جائیں گے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اگر ایک حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, آپ کا آئینی حق ہے, اس کے اوپر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن اچانک سے بیان داغ دینا, یہ تو پھر آپ ایک قوم کو کنفرنٹیشن کی طرف لے کر جا رہا ہوں. جیسے رفعت نے کہا کہ ابھی اس وقت ملک اس کا متعامل نہیں ہے, بہت حساس معاملات اس وقت جاری ہیں.
آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا مچ کے اندر جو کچھ ہوا، اس کے علاوہ بڑی سیریس تھریٹس ہیں. فوج ابھی اپنے کام میں مصروف ہے اور دوسری طرف آپ اس کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو قومی اداروں کو اگر اس طرح پرووک کریں گے تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے، کون سی سیاست ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سوچیے. ابھی کل جو آئی ایس پی آر کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، کہا کہ ہم سیاست سے دور ہیں، اور اپوزیشن جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے وہ یہی چاہتی تھی، اور ہمارا جو آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ مسلح افواج کو جو لوگ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسٹانس دیتے ہیں اپنا. کل اپنا اسٹانس انہوں نے پریزنٹ کر دیا، اور اس پہ ہم یہ کر رہے تھے کہ مسلح افواج کی طرف سے کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا، کیونکہ خاموشی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. خاموشی جو ہے وہ بڑی چیزوں کو جنم دیتی ہے اور اس کے اندر نقصانات ہوتے ہیں. تو کل ان کا سٹانس پیش ہو گیا. لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو انگیج کرنے کی کوشش، پہلی تو بات ہے کہ کر کیوں رہے ہیں، وہ جب اپنا کام کر رہے ہیں جو کہ ان کا کام ہے، صرف اس کے اوپر ان کا اگر فوکس ہے، تو یہ کیوں آپ بار بار ان سے جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے کہ آپ ان کو بار بار جا کر کہہ رہے ہیں جی آپ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، جب آپ کو پتہ ہے جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام میں اس وقت مصروف ہیں، جانوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، جوان بھی شہید ہو رہے ہیں. تو اب ان کو جو ہے وہ سیاست کی طرف زبردستی پکڑ کے لا رہے ہیں. اب تردید تو ان کو لامالا کرنی پڑے گی، تو انہوں نے کر دی، اس سے ہو گئی تسلی. بات یہ کہ تسلی تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ تسلی عوام کو دینی ہے، اور عوام ایک جو ہے وہ الیکٹ جو ہے وہ فوجی کو نہیں کرتی، الیکٹ ایک نمائندے کو کرتی ہے، اور نمائندہ جو آتا ہے وہ الیکٹ ہو کے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے اندر سینٹ تک اپروچ کرتا ہے، پہنچتا ہے قومی اسمبلی تک، صوبائی اسمبلی تک. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جب سوال کرتے ہیں تو بات یہ کہ شک و شبہات جو چیزیں وہ کس نے جنم دی ہیں، اور جنم جو دیے اس وقت بھی ہم اس پہ کر رہے تھے کہ سٹانس آئے گا، امپائر کی انگلی اٹھے گی تو پھر دیکھو میں کیا کروں گا. پھر بات یہ کہ کل جیسے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ جو ہے وہ ہم الیکشن کمیشن سے بالاتر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اندر اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے، ہماری ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے الیکشن کمیشن کے کہنے پر ذمہ داری ادا کی، اندرون اور باہر دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ ذمہ داری. بہت ساری چیزیں شک و شکوک کی طرف جاتی ہیں، آر او کا رزلٹ نہ دینا، آر ڈی ایس سسٹم کو بند کرنا. پھر بات یہ کہ ماضی کو اگر آپ اٹھائیں تو فیض آباد کے دھرنے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ یہ اپوزیشن کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے پنڈی سے پنڈی کی طرف چلے جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن جماعت کے لیے ایک پارٹی کا ایک سربراہ کا ایک اسٹانس ہے کہ ہم پنڈی سے ہوتے ہو جائیں گے، اور پنڈی سے جائیں گے تو اچھا نا، چائے پی لیں گے، پانی پی لیں گے، مسئلہ تھوڑی ہے کوئی. اس لیے چائے وہ والی نہ ہو جائے نا جو بھارت والے کو پلائی تھی. اللہ نہ کرے، فوج بھی ہماری ہے اور ہم بھی فوج کے لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ ہم کوئی انڈیا کے تو فوج کے لوگ ہیں. آپ لوگ کتنی بار آپ لوگ گورنمنٹ میں آئے، وزیر اعظم آپ کا آیا. دیکھیں ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے ان تمام چیزیں، کیونکہ بڑی اس وقت، اب آپ نے کہا کہ 73 سال سے کم و بیش ایسی صورتحال ہے، کریٹیکل اسٹیج اس وقت ہے، کورونا کی وجہ سے اور پریشانیاں بھی اس وقت ہے حکومتوں کے لیے، پوری دنیا کی حکومتوں کے لیے جو ہے وہ چیلنج بنا ہوا ہے. ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات دینا اور پھر اس طرف کنفرنٹیشن کی طرف لے جانا، ایجیٹیشن کی طرف لے کر جانا، ڈراگ کرنا، یہ دانشمندی نہیں ہے. اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی ایک پرو ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیتی آئی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے خاموشی کی بات کی ہے، جب یہ سارے صورتحال آپ کے سامنے ہے تو اس کے اوپر بلاول کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ دیتے؟ وہ تو وزیر اعظم کی کارکردگی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں. دین ابھی آپ نے آر ٹی ایس کی بات کی، آپ نے ان تمام چیزوں کی جو نشاندہی کی ہے، اس وقت جب یہ سارا معاملہ تھا، جب انتخابات ہوئے تھے، جب لوگوں کو تحفظات تھے، اس وقت اس کے اوپر کیوں نہیں اسٹینڈ لیا گیا؟ اس وقت یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوئے، اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ کو اوت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلیوں میں جائیں نا، سندھ میں حکومت بنائیں نا. اسی وقت یہ احتجاج کرتے تو الیکشن دوبارہ ہو سکتے تھے. اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی تھی. 2 سال گزر گئے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ بھی گئے، ساتھ بھی دینے کا وعدہ کر لیا. بھی آپ نے خود کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ لگایا تھا فلور آف دا ہاؤس. اب جا کر اس کے خلاف ہو گئے. تو یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ کون سی اسٹریٹجی ہے؟ یہ سمجھائیے. یہ بھی تو کتنی ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اداروں کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتی. بات یہ کہ ہم نے اتنا کچھ گوایا نا اس ملک کے اندر، 73 سال میں ذوالفقار علی بھٹو، شہنواز بھٹو، میر مرزا بھٹو، بے نظیر بھٹو، اب ہمارے پاس گوانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. اور جو اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کوئی مطلب دو باتیں نہیں ہیں. جس چیز کو اتنا ہائی لائٹ اس وقت الیکٹرانک میڈیا کر رہا ہے، کاش کہ وہ ویڈیو وائرل کرے. وہ ویڈیو جو عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے کہتے تھے 15,000 لوگ نکلیں تو جنرل کا پیشاب نکلتا ہے، بڑی بری بات ہے یہ. میں آپ کے جو ہے وہ لائیو پروگرام کے اندر یہ باتیں کر رہا ہوں. بات یہ کہ ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے جو ماضی کے اندر بیٹھ کے اس وقت وزیر داخلہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کے کیا بیانات رہے ہیں اس مسلح فوج کے خلاف. بات یہ ہے کہ ٹھیک ایک پارٹی کے سربراہ نے یہ بیان دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کہا نا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتی. ایک سوال تھا، سوال کا جواب آ گیا، آئیں چائے پئیں، پانی پئیں، چائے پانی. بات یہ اگر اس طرف جائے گی، عوام کا رخ اگر اس طرف ہوگا تو میں نہیں بھائی جان 4 نمبر 6 نمبر گیٹ، یہ باتیں تو یہی خود کرتے رہے نا
کہ 6 نمبر گیٹ کیا اور 4 نمبر گیٹ کیا, یہ تو باتیں ہم نے نہیں کی ہیں. راستے بات یہ ہے کہ راستے جو ہے نا, راستے یہ خود انہوں نے دکھائے ہیں, ہم نے نہیں راستے دکھائے. لیکن جو کچھ بھی ہے دیکھیں بات پتہ ہے کہ مسلح افواج ہماری, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کے اوپر جو منصوبہ ساز لوگ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس وقت اسرائیل والا جو ایشو ہے اس کو لے کر ہم خود بڑے پریشان ہیں. کہ بات یہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنا جو ہے وہ منوانے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن پاکستان الحمدللہ میں فخر اس بات کا کہ جمعے کے دن 27 رمضان کو وجود میں آیا اور کلمے کے نام سے وجود میں آیا. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو پیلف سے پنجاب, کاف سے کشمیر, سین سے سندھ, تیلف نون تان بلوچستان, یہ ہمارا بنتا ہے خوبصورت پاکستان. ہم مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, لیکن بات یہ کہ اسرائیل کو قطعی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بڑا اس پر سینسٹیو جو ایشو ہے, وہ سینسٹیو ایشو اس وقت پوری دنیا کے اندر, خاص طور پہ جو ہماری اس وقت سرزمین پاکستان کے اوپر ہماری مسلح افواج کی ہوتے ہیں سب کچھ ہے. بات یہ کہ ہر آدمی برا نہیں ہے, یاسر بھائی, ہر آدمی برا نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بات یہ ہے کہ ہماری 8-9 لاکھ فوج جو ہے وہ ساری بری ہے, بری نہیں ہے. کچھ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں, کچھ اداروں کے اندر بھی بگڑاؤ ہوتا ہے, کچھ ہماری سیاسی جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک اسٹانس ہے, وہ جو سوچتے ہیں, بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی وہ نہیں سوچتی. اگر انہوں نے وہ بیان دیا تو بیان کی تردید بھی جو ہے ان کی طرف سے آ جائے گی, مولانا صاحب کی طرف سے. ایک طرف سے آ گئی چائے پی کے جانا اور پانی پی کے جانا, اور اگر اس طرف ہم گئے سر, اگر ہم گئے تو بات یہ کہ ہم بھی چائے پی لیں گے اور جا کے پانی پی لیں گے, اور کیا کریں گے, یہی کریں گے نا سر. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ پیپلز پارٹی اس میں شامل نہ ہو, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ نون لیگ تو جو ہے ملک کے خلاف کام کر رہی ہے, مولانا صاحب ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں, باہر کی قوتوں سے کھیل رہے ہیں وہ. یہ فرمائیے, ابھی رفعت صاحب ایک اور بڑا عام معاملہ ہے جس پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے, اور وہ ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں. ابھی جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بڑی لمبی تمہید باندھی ہے, اس میں گوشت کی قیمتوں کا اضافہ جو ہو رہا ہے, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, یہ تو بتائیں ذرا. جو بڑھتی ہوئی قیمتیں کیسے کنٹرول کریں؟ میں آپ کو مسئلہ بریف کر دوں. 4 سال سے ریٹ نہیں بڑھایا گورنمنٹ نے, 350 روپے ریٹ رکھا ہوا ہے گوشت کا. ہم کتنے کا پرچیز کرتے ہیں؟ 750 روپے کا. تو گوشت والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 50 روپے پروفٹ چھوڑ کے آپ 700 روپے ریٹ لے آؤ. ریٹ لانے میں کیا مسئلہ ہے گورنمنٹ کو؟ مسلسل 1 سال ہونے والا ہے, میٹنگیں کر کے تھک گئے. وجہ اس کی یہ کرپشن کیا, پہلے ایس ڈی ایم ہوتے تھے وہ لیتے تھے اس پہ بھتے, اب ڈی سی صاحب وہ لے رہے ہیں بھتے, اور اس حد تک لے رہے ہیں کہ جو گوشت بیچنے والا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کس طرح کرتا ہوگا. 25,000 روپے ایک دفعہ میں لے جا رہے ہیں اس سے. اچھا, صبح لے جا رہے ہیں, شام کو چھوڑ رہے ہیں اس کو, گوشت بھی اس کا خراب ہو گیا, دکان بھی سیل ماری صرف 1 دن کے لیے, اور 25,000 روپے ان آفیشیل کیش لیے, کوئی رسید نہیں, کچھ نہیں. صحیح. اس کے اندر 2 لوگ جو ہے 6 مہینے کے اندر دنیا سے چلے گئے. اور کتنے لوگوں نے یعنی میں گنتی نہیں بتا سکتا, کوئی تقریباً 50 سے اوپر لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام چھوڑ دیا, قرضوں میں آ گئے ہیں وہ. صحیح. تو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا تو پیسہ وائٹ ہو جائے گا نا اس طرح. یہ تو بلیک ہو رہا ہے نا 350 کے ریٹ اور 750 سے لینے سے. 1200 روپے بکرے کا آپ لے رہے ہیں, بکرے کا ریٹ آپ نے 700 روپے رکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 1000 روپے 1100 روپے کر دو ریٹ. کیسے تو جائز بات ہے نا ان کی, تو ریٹ تو گورنمنٹ دیتی ہے نا, 4 سال سے نہیں بڑھایا. وہ بول رہے ہیں, اس کا جواب یہ کہ مہنگائی, ارے مہنگائی تو آپ خرید کتنے کا رہے ہو, جتنے کا خرید رہے ہو اتنا ریٹ بول رہے ہیں نا, وہ لے آؤ. ایک سمجھنے لاجیکل بات ہے نا, اس میں کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی میں نے یہ بتایا, میں نے اس کے اوپر 6 مہینے میں ریسرچ کی, مجھے یہ پتہ لگا دنیا کے اندر بہت بڑی انڈسٹری ہے گوشت کی, تو بالکل ہے, اور ہمارا پاکستان اس کے اندر 0 ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے 3 دوست جو انڈیا سے لے رہے ہیں گوشت, سعودی عرب, چائنا, ملیشیا, ان 3 جگہوں پہ اتنا گوشت جا رہا ہے کہ پاکستان 1 سالوں کے اندر 60 سے 70% قرضہ صرف گوشت والے اتار دیں گے پاکستان کا. اچھا, اتنی بڑی سپلائی ہے حلال جی. اس کے علاوہ چائنا کہہ رہا ہے کہ سیلیٹر ہاؤس جو ہے اگر آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ہم پارٹنر بننے کو تیار ہیں. اچھا, یہاں سے لے کے گوادر تک. ٹھیک ہے, کوئی رسپانس نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے ایمبیسڈر خاموش بیٹھے ہوئے باہر کے, ان کو کچھ مل نہیں رہا نا, وجہ یہ. اچھا, وہاں بھی کرپشن, اب وہاں بھی کرپشن ہوئی ہو رہی ہے. ذمہ دار کیا پروونشل گورنمنٹ ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہوئی ہے؟ تو انٹرنیشنل جو معاملہ ہے باہر بھیجنے کا گوشت کا, اس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے ایمبیسڈر تو وفاق کا ہے. ابھی ڈیمانڈ سپلائی کا بڑا معاملہ ہے, سپلائی چین بھی دیکھنی پڑتی ہے. آپ کے پاس سپلائی سائڈ پہ ایشوز بھی ہیں نا, اسمگلنگ کا فیکٹر ہے ابھی جو آپ کے پاس سے جانور اسمگل ہو رہا ہے نا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ, اور معاملات بڑے سارے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ابھی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. ریٹ لانا تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, ہاں ریٹ تو لا سکتے ہیں نا. مہنگائی اتنی ہے کہ وہ تو بیچ رہے, اس سے پتہ نہیں ہے نا. ابھی مسئلہ یہ کہ اتنا آؤٹ فلو ہو جاتا ہے, جانور بہت چلا جاتا ہے, نہیں پتا ہوتا کہ ابھی ڈیمانڈ لوکل کتنی ہے. اگر یہاں شارٹیج ہو جاتی ہے نا تو پھر پرائسز اس سے زیادہ ڈبل ہو جائیں گی, نہیں کنٹرول کر سکیں گے. ابھی خرید میں نہیں ہے کسی کے, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ بھائی لاہور کے اندر جو انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے گوشت کی, آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟
بہت بڑی انڈسٹری ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیول پہ گوشت کر ہی نہیں رہے, کیسے کریں, کیونکہ لینے والا نہیں ہے کوئی. اگر ہمارے پاس باہر سے آرڈر آتے ہیں تو ہم سپلائی دے سکتے ہیں. پرائسز کیسے کم ہوں گی یہ تو ذرا بتائیں کہ جو پرائسز ہو گئی ہیں 750 سے بھی اوپر جا رہا ہے, اب تو کچھ جگہ پر اور بھی زیادہ ہے, کم کیسے ہوں گی یہ بتائیں. دیکھیں اس کی جو دوسری چیزیں ہیں جس سے جانور پلتا ہے, اس کا جو فیڈ ہے, اس کا ریٹ مثال کے طور پہ 700 روپے جو بوری تھی وہ اب 2700 روپے ہو گئی ہے. 700 والی 1400 نہیں 2700 روپے مہنگی ہو گئی. تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر انکارپوریٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے. چلیں یہ تو بہت سارے اس کے اندر اور فیکٹر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مامان صاحب, اب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے, کل ذمہ داری اگر وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دی جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. خاص طور پہ جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ ڈی سیز وغیرہ ہیں اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ کرونا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جن کی جو وہ چاندی لگی ہوئی ہے. چلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بریک کا اشارہ ہو گیا, ذرا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ رہے ہیں جی. گفتگو جاری رہے گی, مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. نعیم امان صاحب تشریف فرمائے, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے یہ مہنگائی اور جو سیاسی معاملات ہیں اس حوالے سے. نعیم امان صاحب, اب کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ پی ڈی ایم کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے. مچ واقعے کے بعد خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب سینٹ کے انتخابات کی طرف جانا نہ جانا یہ تو اب لگ بھگ طے ہے کہ الیکشن میں جو وہ پارٹیسپیٹ کرنا بھی ہے. استعفوں کا بھی معاملہ ابھی ایسا بظاہر لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فوراً نتیجہ نہیں سامنے آنے والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اسی طرح جو ہے وہ آگے چلتے رہیں گے, احتجاج بھی ہوتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں معاملات بھی طے ہوتے رہیں گے. تو اسی طرح سیاست چلتی رہے گی. کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو خاص طور پہ جو کوئٹہ والا جو واقعہ ہوا ہے جی اس پر جو ہے وہ ہر انسان کی روح ہلا دینے والا واقعہ تھا. اور اس میں اگر بات کروں تو جب انصاف جب ملک کے اندر کہیں نہیں ملتا تو پھر وہ اس قسم کے واقعات نکل آتے ہیں, رہنما ہوتے ہیں, اور ایسے واقعات ماضی کے اندر بھی ہوتے رہے. یہ حکومت تو ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں اتنی نادان اور بیوقوف حکومت ہے. اللہ نہ کرے ان کو وہ حالات ملتے جب ہمیں ملے تھے حالات پاکستان کے اندر, جب ہم خیر خواہ تھے, پاکستان کی پورے پاکستان کی نمائندگی ملی تھی. آپ یقین کریں یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے سر. میں آپ کو بتاؤں گلگت کے اندر اتار کے نا شیعہ جو ہمارے بھائی جو زائرین تھے ان کو اتار کے جو ہے وہ شناخت کر کے ذبح کر دیا جاتا تھا. وہ حالات ہمیں ملے تھے. کراچی کے حالات جو تھے 12 مئی, اسی طریقے سے جو حالات کراچی کے جو ہمیں ملے, وہ اگر حالات اس حکومت کو ملتے تو شاید یہ اپنے بال کھینچ کے نا یہ پاگل ہو جاتی ہے حکومت. بجلی نہ آنا, ٹرینیں 20 گھنٹے لیٹ آنا, ان کو تو ایک واقعہ ہوا. اس کے اندر بھی بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 7 دن تک سوچتے رہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. ان کے ساتھ بھی بات یہ کہ ڈیبیٹ ہو گئی, نہیں جی آپ دفنائیں گے تو پھر میں آؤں گا. اس ملک کے اندر جب تک آپ جو ہے وہ سمجھ یہ لیں کہ اگر آپ اصولی موقف آپ کا یہ نہیں ہوتا یا پھر آپ جسٹس نہیں ملتا. ابھی میں ایسے واقعات آپ کو یاد کراؤں کہ جب حکومت آئی تھی, جب حکومت بنی تھی تو اس وقت اسلام آباد کے اندر دن دہاڑے طاہر دھاور کو اٹھا کے لے گئے تھے ایس ایس پی کو. اس کی ڈیڈ باڈی افغانستان سے ملی تھی. وزیر اعظم صاحب چائنا کے دورے پہ تھے اور کہا کہ میں آؤں گا ان کو انصاف دلاؤں گا. پھر کچھ ٹائم ابھی گزرا تھا, دن دہاڑے مولانا سمیع الحق کو چھریوں کے وار سے اسلام آباد کے اندر شہید کر دیا. اسلام آباد کے اندر سر, میں تو دوسرے صوبوں کی بات ہی نہیں کر رہا. پھر اس میں بھی وزیر اعظم صاحب یہاں نہیں تھے, کسی دورے پہ تھے, کہا میں چھوڑوں گا نہیں. پھر اسی ملک کے اندر ثانیہ سائبال ہوا, اس وقت ترکی کے دورے پہ تھے, میں آؤں گا انصاف دلاؤں گا. جب انصاف نہیں ملتا, اور کمال یہ کہ وزیر اعظم صاحب میں ہاتھ میں تصویر ہوتی ہے اور منہ پہ جھوٹ ہوتا ہے, تو جب انصاف نہیں ملتا نا کسی ملک کے اندر سر, ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو ایسے واقعات کے اندر ملک کو آپ کی جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے وہ سازشیں جو ہے وہ نکل کے آتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ ملک توڑنے کی جو ہے وہ طرف لے کے جائیں. تو ایسے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے پی ڈی ایم کی اپنی تحریک ہے اور چلتی رہے گی. اس میں ہم تمام جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں الحمدللہ ہم وہاں پہنچے. ان کے ساتھ بات یہ ہے کہ یکجہتی
کے ساتھ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ افسوس بھی کیا. اور اگر میں نہیں گیا تو ایک وزیر اعظم صاحب تھا, وہ آخری میں جو ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک اسٹانس تھا کہ میں جو ہے وہ جب آؤں گا. اور ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر جب وزیر اعظم نے حلف لیا تو دوسرے تیسرے دن قائد اعظم کے مزار پہ آیا. پہلا وزیر اعظم ہمارا 36 دن بعد تک مزار قائد پہ یہاں حلف لینے کے اٹھانے کے بعد یہ مزار قائد پہ آیا تھا. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ان کا سمجھ ہی نہیں آ پاتی ہے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے. کچھ ان کو کلیئر ہی نہیں ہے ملک کس طرف یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت ملک کی جو ہے وہ اکنومیکل جو کرائسس پیدا کر دی ہے, ملک کی اس وقت سلامتی خطرے میں لا کے کھڑی کر دی ہے. اس کی میں سمجھتے یہ ہوں کہ ضرورت اس وقت وہ جو اس وقت جو حکومت وفد ہے ابھی بھی میرا خیال ہے سمجھ لینا چاہیے. اور یہ جو رونا گانا انہوں نے پچھلے کوئی 27-28 مہینے سے گایا ہوا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ چور ہیں اور انہوں نے چوری کی ہے. تو بات یہ کہ چوری کی, آج تو انڈا اور مرغی کے ریٹ ایک ہی ہوئے ہیں. تو ابھی تو آپ یہ صورت حال دیکھیں, انڈے کے بھی ریٹ ہے, مرغی کے بھی ریٹ ہوئی ہیں, برابر ہو گئے. 47 سے چینی کا بھی دماغ ان کا پاگل ہو گئے ہیں. خان صاحب جو ہے احتساب دماغ پہ ان کے چڑھ گیا اور کچھ سوچ نہیں رہی ہے اور کچھ دیکھ نہیں رہے کہ اپنے ساتھ ارد گرد مقصد کرنا کیا انہوں نے. ہاں, اگر آپ نے کچھ کرنا ہے نا تو یہاں ان کی پراپرٹیز ہیں وہ سیل کریں, اکاؤنٹ سیل کریں, وہ پیسہ تو لائیں پہلے آپ, پھر سوچیں آگے کی آپ. ٹھیک ہے, تو اس طرف تو آتے نہیں آپ بلا وجہ. ایک اصل کہانی نہیں بلا وجہ کیا بھائی, ماضی میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے خزانے خالی ہوئے ہیں, جس طرح پراپرٹیز کو لوٹا گیا ہے, جس طرح پیسہ یہاں سے باہر گیا ہے, نہیں کر کیا لیں گے یہ الگ بات ہے, لیکن کرنا کیا ہے یہ ضروری ہے نا, کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو آپ نے ملک کو سنبھالنا ہے نا, ملک کو سنبھالنے کے لیے آپ نے پالیسیز صحیح لانی ہے. نہیں رفعت میاں, اگر اس کے خلاف بند نہیں باندھا گیا تو آنے والے وقتوں میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا, کوئی تو اس کو کنٹرول کرے گا نا. دیکھیں کنٹرول کرنے کے لیے تو کر لیا نا کنٹرول, اب تو آگے تو چلیں. یعنی وہ میاں صاحب باہر چلے گئے, کیسز چل رہے ہیں, اب عدالت دیکھ رہی ہے, دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آگے چلیں, بیانات سے باہر نکلیں. جی, لیکن مسئلہ دوسرا ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل جو اکنامک ایڈوائزرز ہیں, جو ٹیم ہے, اس کو شاباشی دے رہے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک کو شاباشی دے رہے ہیں. اب یہ ان کو کون بتا رہا ہے کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے جس کے اوپر ان کو آپ شاباشی دے رہے ہیں؟ اگر ان کو صحیح بات کوئی بتائے, بریف کرے, تو میرے خیال میں معافی کیا دیں گے اور ان کو سیک کر دیں شاید. تو الٹا اصل میں بھائی کی بات میں سیکنڈ کروں گا کہ اپوزیشن چور کا جو الزامات کی سیاست, دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, بات یہ کہ اس ملک کا آئین اور رول کیا کہتا ہے. رول کہتا ہے اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں نا, یاسر پہ آپ نے چوری کی, ثابت بھی میں نے کرنا ہے سر, آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنا. الزامات کی سیاست جو ہے نا سر بہت ہو گئی. وہ آپ کے پاس وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نواز شریف کی حکومت تھی, ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنا رہے تھے, اس وقت بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیتے. اس وقت بھی نیب وہی تھا ادارے کے اندر, کہہ رہے تھے وہ کر رہے تھے. زرداری صاحب نے کہا تو میاں صاحب نہیں مانے, میاں صاحب کے دور میں انہوں نے کہا تو وہ نہیں مانے. تو اب عمران خان کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ نا دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ادارے آپ کے ملک کے اندر اور بھی موجود ہیں. نیب جو اس وقت ادارہ ہے وہ میں نہیں, آپ کے ریمارکس, آپ سپریم کورٹ کے ریمارکس پڑھیں کہ یہ پولیٹیکل جو ہے وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کر رہا ہے, اس کو آپ کنٹرول کریں. پھر میں نہیں, آپ بشیر میمن کے آپ نے سنے ہوں گے ریمارکس کہ مجھے کہا کہ زرداری صاحب کے خلاف کیس بناؤ, مجھے کہا پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا سر, یہ سب کچھ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم تو پھر بھی آج فیس کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, فیس کرتے رہیں گے. صحیح ہے, فیس کرتے رہیں گے جی, کیسز بنتے رہیں گے. کہلوایا جاتا ہے کہ جو ہے نا زرداری صاحب کے خلاف کیس بنانے کو بولا, اس کے خلاف, یہ بات ایک الگ ہے. مگر بات یہ ہے کہ نیب غلط کر رہی ہے, کیونکہ خود خان صاحب کس کے ساتھ غلط کر رہی ہے؟ نیب عوام کے ساتھ غلط کر رہی ہے نا. عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عوام کے ساتھ ایسے غلط کر رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے چور, ان کا احتساب کون کرے گا؟ عمران خان صاحب کی بہن کا احتساب کون کرے گا؟ اچھا, یہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کے خلاف احتساب ہو؟ نہیں, عدالت سے ادھر گو تھرو مل گیا ہے ویسے ان کو. وہاں تو یوں کر دیا ہے نا, نہیں تو کیسز جب دب جائیں گے ان کے وہی ہو رہا ہے نا جو پچھلی دور حکومتوں میں ہوتا رہا. ٹھیک ہے, کہ کرپشن کرتے رہو, آپ کے کیس دبتے رہیں گے. دوسرا کرنا کیا چاہیے یہ تو بتائیں آپ. خان صاحب نے جو انصاف کا نعرہ لگایا تھا, اگر اس انصاف پہ پورا اترنا ہے تو سب سے پہلے احتساب کے لیے خود کو پیش کرنا ہے. خود کو پیش کرنا ہوگا. یہ بات کب پیش کریں گے وہ خود کو؟ یہ روایت احتساب شروع ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ, میں نے کہا نا, رول آف لا کی بات کرتی ہے. بات یہ کہ اگر آپ نے احتساب کرنا, کراس دا بورڈ کریں. بڑی اچھی بات. پھر انہوں نے یہ کہی کہ صرف احتساب اپوزیشن کا, کیوں علیمہ خان کا نہیں ہوتا جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی, جس کا جرمانہ ادا کیا. سر بات یہ 86 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہوگی, پیسہ اندر بار کیا ہوگا, اور 36 کروڑ پہ جرمانہ ادا کیا اس ملک کے اندر. فورن فنڈنگ کے اوپر بڑا شور ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیوں فورن فنڈنگ کیس اگر کھل جائے نا تو یہ کباڈی بری کلندم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کو چھیڑے کون سر, مسئلہ تو یہی ہے نا. کہ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آئے گی کہ آپ امان صاحب ادھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں ہم نہیں جا رہے ہیں وہاں, بہت سارے اشارے اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن بہرحال
اللہ پاک اس ملک کی خیر خواہ ہم ہیں، اللہ پاک خیر کرے اس ملک کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پہ جو شیعہ سنی فساد جو ہے وہ برپا کرنے کے لیے باہر کے ہاتھ ملوث ہیں، اس کے اندر ہمارے علماء کو اس ٹائم چاہیے کہ دونوں طرف آگاہی مہم چلائیں۔ ٹھیک ہے، اور میں اس کے لیے جو ہے 5 فروری کشمیر ڈے کے اوپر فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور شیعہ سنی ہم بھائی بھائی ہیں، یہ پاکستان کے اندر کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ایک ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں اور تمام لوگوں سے ہے کہ آئیں اس میں شرکت کریں اور بتا دیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات، مولانا صاحب کو بھی دعوت دوں گا، آپ کو بھی دعوت دوں گا، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ سر آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا رفعت قریشی، پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ نئی مامان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، سیاسی معاملات کے اوپر ہم سے گفتگو کی۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔